بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک انتہائی دلچسپ ہے، دلچسپ اس لحاظ سے کہ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ تقریباً 300 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، لیکن جی 300 سال میرے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق آپ تصور کریں، آپ 17ویں صدی میں پیدا ہوئے تھے، آپ بیل گاڑی میں سفر کرتے تھے، اس وقت بڑے آرام سے وقت گزر رہا تھا، کسی چیز کی کسی کام کی کوئی جلدی نہیں تھی، پہیے کی ایجاد آپ کے لیے بہت بڑا مارکا تھا، یعنی آپ سمجھے جیسا آج انٹرنیٹ ہے اس سے بھی شاید بڑی ایجاد تھی وہ۔ پھر آپ نے اپنی زندگیوں میں انڈسٹریل ریولوشن کو آبزرو کیا، ٹرینز اور بلٹ ٹرینز کو زمینوں پر فاصلوں کو کم کرتے اور فضا میں ہوائی جہازوں کو، سپرسونک جہازوں کو وقت کے فاصلے کم کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پہلے ٹیلی گرام، ٹیلی فون اور اب انٹرنیٹ کی بدولت اس زمین کو گلوبل ولیج بنتے ہوئے دیکھا، اور اب 300 سال گزرنے کے بعد اپنی زندگی کے اختتام کی طرف ہیں۔ لیکن ٹھہریں، رکیں، اگر ہم اس تخیلاتی سفر جو کہ حقیقت بن سکتا ہے اس کو آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں، مان لیجئے آج پیدا ہوئے 21ویں صدی میں، اور آپ نے میرے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق 300-400 سال تک کم از کم جینا ہے، تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، جس کا ابھی ہماری زندگی کے تمام شعبہ جات میں آغاز ہو گیا ہے، اس کو ہماری زمین اور کائنات پہ ہونے والے ثمرات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے سائنس کی معراج کو دیکھنا ہے، ان سب کو دیکھنے کے لیے اور ہزاروں سالوں سے اپنی زندگی کو بڑھانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جو ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں آپ کو چند حقائق گوش گزار کر دوں۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 200 سالوں میں ترقی یافتہ ممالک میں اوسط انسانی عمر جو ہے 37 سے بڑھ کر تقریباً 80 سال ہو گئی ہے، لیکن اس کا زیادہ تر فائدہ بچوں کی اموات میں کمی سے ہوا، جبکہ بالغ زندگی کی سالوں کو شامل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نے بمشکل سوئی کو حر کر دی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے۔ گرین لینڈ شارک کی انتہائی لمبی عمر، یہ عمر کے کئی رازوں سے پردہ اٹھا کر ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح لمبی عمر پائی جا سکتی ہے۔ اس کا رہن سہن، اس کی عادات کیسی ہیں، کس ماحول میں رہتی ہے، اس میں کچھ خاص تو ہے جس کو سمجھنا بھی باقی ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ اس پر تحقیق کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ انسانی زندگی کی مدت کو بھی اس طرح کے 300-400 سال بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ کیا یہ شارک ہمیں بتا سکتی ہے کہ صدیوں تک کیسے جینا؟ یہی آج کا موضوع ہے، اسی پہ بات کرنی ہے۔ دنیا کے سمندر حیرت انگیز مخلوقات سے بھرے پڑے ہیں، اس میں گرین لینڈ شارک بھی شامل ہے جس کی عمر تمام ورٹیبریٹ جانوروں سے لمبی ہے۔ میں آپ کو اب اس پہ ہونے والی ریسرچ بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے 300 سال سے زیادہ زندہ رہنے کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ شارک اس وقت دنیا پہ یا زمین پر سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور ہے۔ گرین لینڈ شارک کے جسم سے ریڑھ کی ہڈی سخت نہیں ہوتی اور نہ ہی سخت ٹیشوز ہوتے ہیں، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی نرم ہوتی ہے۔ اسے سائنٹسٹ نے گرین لینڈ شارک کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کا استعمال کیا۔ شارک کی آنکھوں کے اندر ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو پیدائش سے پہلے بنتے ہیں اور عمر کے ساتھ کم نہیں ہوتے۔ اس کے نتیجے میں 200 سال کی عمر میں بھی اس پروٹین کو شارک کے ٹیشوز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے سائنسدان شارک کی عمر کے لیے پروٹین کی عمر کو کاربن ڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے کوئی فوسل کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک تحقیق میں گرین لینڈ شارک کا جائزہ لیا گیا جو ماہی گیروں کے جالوں میں پھنس گئی تھی، جس میں ایک 5 میٹر لمبی مادہ شارک تھی جس کا کاربن ڈیٹنگ کیا گیا۔ تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 272 سے 512 سال کے درمیان تھی۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کاربن ڈیٹنگ صرف تخمینہ فراہم کرتی ہے، کوئی حتی الامکان وہ قطعی عمر نہیں بتا سکتی۔ تو سائنٹسٹ اس طریقہ کار کو بہتر بناتے رہتے ہیں، مستقبل میں مزید درست پیمائش شاید کر سکے، لیکن تخمینوں کے نچلے سرے پہ بھی 272 سال کی عمر میں گرین لینڈ شارک کو سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والی ایک جاندار چیز ہے۔ شارک ہر سال 1 سینٹی میٹر سے بھی کم رفتار سے نشو و نما پاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس جانور میں صرف اس وقت جنسی پختگی کو پہنچتی ہے جب وہ 4 میٹر لمبے ہوتے ہیں، اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک گرین لینڈ شارک تقریباً 150 سال کے برابر نہ ہو جائے۔ اور جینیٹکس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بحیرہ روم میں شارک پہلی بار آسٹریلیا کے آس پاس کے سمندروں سے تقریباً 4.5 لاکھ سال پہلے پہنچی تھی۔ بحیرہ روم کے شارک بحر اوقیانوس کے گروپ سے بہت مختلف ہے اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شارک جیسی ہے۔ امریکن ریاست کینسس میں ایک 10 میٹر لمبی شارک، اس کے فوسل شدہ باقیات کا پتہ چلا ہے۔ سائنسدانوں نے اس فوسل کی تاریخ تقریباً 88 ملین ایئرز پرانی بتائی ہے۔ تو سمندر میں شارک پہ نظر رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ جب وہ نقل و حرکت کر رہی ہوتی ہے یا کھانے میں مشغول ہو۔ تاہم جی پی ایس ٹیکنالوجی نے حال ہی میں شارک کی نقل مکانی کے راستوں اور زندگی کی عادات کا مطالعہ کرنے کے لیے
ایک نئی ٹیکنیک متعارف کرائی ہے جو زیادہ درست ڈیٹا پیش کر رہی ہے۔ یہ پانی میں آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے۔ یہ شکار پر بالکل اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں یا تھک گئے ہوتے ہیں۔ تو شارک کے جگر کسی زمانے میں مشینی تیل کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے، اور مصنوعی متبادل تلاش کرنے اور مانگ میں کمی آنے کی وجہ سے وہ پہلے بڑی تعداد میں ماری جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بالغ شارک کو ختم کرنا بھی اس کی آبادی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ گرین لینڈ شارک تقریباً 24 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے، جو ایک عظیم وائٹ شارک جو ہے، سفید شارک، اس کی لمبائی کے برابر ہے۔ اس کے دانت تیز اور خطرناک ہوتے ہیں۔ بعض شارکس اپنی پوری زندگی میں 30,000 تک دانت گراتی ہیں، اور ان کے جبڑوں میں دانتوں کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ 16ویں صدی تک ان کو سمندری کتا بھی کہا جاتا تھا۔ اب عوامی طور پہ 2000 میٹر تک گہرے سمندر میں چلی جاتی ہے۔ عمومی طور پہ یہ شارک جو ہے 2000 میٹر تک گہرے سمندر میں چلی جاتی ہے، جبکہ بعض 3000 میٹر تک بھی چلی جاتی ہے۔ 350 سے 400 ملین سال پہلے سمندروں میں وجود پانے والا یہ جاندار ڈائناسورز کے زمانے کا ہے، اور اس کی بے شمار نسلیں دریافت ہو چکی ہیں۔ شارک کے 24 گھنٹے آپ سمجھے چند سیکنڈز ہوتے ہیں، مسلسل تیرتی رہتی ہے، اور اگر تیرنا بند کر دے تو سمندر کی سطح سے اٹھ نہیں سکتی۔ ان میں سے تو بعض صرف اپنا ان کی غذا جو ہے اس کے متعلق تو مختلف سائنٹسٹ مختلف چیزیں بتاتے ہیں۔ کئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو پودے کھاتی ہیں۔ یہاں یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے بات کہ بہت قسم کی شارکس ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو اپنی خوراک بناتی ہیں۔ ان میں ٹائیگر شارکس ہیں، گریٹ وائٹ شارکس ہیں، ٹپ شارکس ہیں۔ ان کی نا اسمیل یا سونگنے کی اس بڑی تیز ہوتی ہے، اور ساؤنڈ کی یہ آدھے کلومیٹر کے اندر خون کے ایک قطرے کی بھی بو سونگ سکتی ہیں۔ اسے زخمی جاندار بڑی آسانی سے شارک کا شکار بن جاتے ہیں، اور اس کی یہی حص جو ہے اس کو شکار کو ہنٹ کرنے میں مدد بھی کرتی ہے۔ اب بعض ماہرین کے نزدیک شارک میں چھٹی حص بھی ہوتی ہے جو اسے برقی رو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شارک کا غصہ بڑا تیز ہوتا ہے، اور غصے اور بھوک میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بھوکی شارک آسانی سے چھوٹی موٹی کشتی جو ہے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ فروری 2012 میں ٹھٹا کے قریب سمندر سے ملنے والی 40 فٹ طویل ویل شارک مچھلی جو تھی عوام کے علاوہ میڈیا کی بھی توجہ کا مرکز بنی رہی، اور چند ماہ قبل ہی ایک اور دیو ہیکل مچھلی کراچی کے ساحل پر مردہ پائی گئی۔ یہ خونخوار مچھلی پاکستانی سمندروں میں پائی نہیں جاتی۔ البتہ پاکستان کے ساحلوں کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں ان کی باقاعدہ افزائش ہوتی ہے۔ یہاں ان کے 2 سے 2.5 بلکہ 3 فٹ تک کے بچے بھی ملے ہیں، جو اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ساحل ان کی افزائش کے لیے نہایت مناسب، اور کراچی کے ساحلوں کو سیاحتی نقطہ نظر سے خاصی اہمیت حاصل ہوگی۔ تو اب دیکھیں اس کی لمبی عمر کا راز کیا ہے۔ اس کی طویل عمر کی وضاحت کرنے کے لیے ایک نظریہ یہ ہے کہ گرین لینڈ شارک کا میٹابولزم بڑا سلو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹھنڈے اور گہرے پانیوں میں رہنا ہے۔ سست میٹابولزم جو ہے شارک کی سست نشو و نما، سست عمر اور سست حرکت کی وضاحت بھی کر سکتا ہے۔ گرین لینڈ شارک کی انتہائی لمبی عمر کے رازوں سے پردہ اٹھا کر سائنٹسٹ کو امید ہے کہ وہ انسانی زندگی کی مدت کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو یقیناً ہم گرین لینڈ شارک کی طرح پانی کے اندر تو رہنے والے نہیں ہیں، لیکن سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ہم شارک کی زندگی کو بڑھانے والے بایولوجیکل اڈیپٹیشن میں کچھ کو اپنے جسم میں شامل کرنے کے قابل تو ہو سکتے ہیں۔ مثلا شارک کے دل کو لے لیں، وہ بڑے آہستہ آہستہ پمپ کرتے ہیں، ہر 12 سیکنڈ میں تقریباً ایک دھڑکن، جس کی وجہ سے شاید وہ صدیوں تک دھڑکتے ہیں۔ لیکن جوانی میں انسانی دل کی 1 سیکنڈ میں تقریباً ایک بار دھڑکتا ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ، سخت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ ہو جاتا ہے، ذرا سلو ہو جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آیا شارک میں ایسا کیا ہے، یونیورسٹی آف مانچسٹر اور یونیورسٹی آف کوپن ہیگن، ان کے سائنٹسٹ نے حال ہی میں آرکٹک میں کئی مہینے گزارنے کا پروگرام بنایا، جس میں تحقیق کرنے والے MRI اسکینز، میس اسپیکٹرومیٹری اور دیگر تکنیکس کے ساتھ نمونوں کی جانچ پڑتال کریں گے کہ ایسے مالیکیولز کی نشاندہی کی جائے جو کارڈیک ٹیشو کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سائنٹسٹ ایسی دوائیں تیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو انسان کو فائدہ دے، اور یہ ان لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے جو خاص طور پہ فیملی ہسٹری کی وجہ سے، جن کو کارڈیک پرابلمز ہیں، کارڈیک ایشوز ہیں، ہارٹ ٹربل ہے۔ گرین لینڈ شارک کو کینسر اور متعدد بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہے، اور اس کی وضاحت ان کے غیر معمولی امیون سسٹم سے ہے۔ زیادہ تر سفید خلیے جو انسانی مدافعتی نظام کا کلیدی جز ہیں، اور جو کینسر کے خلیات اور نقصان دہ پیتھوجنز کو جتنی جلدی ہو سکے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے بون میرو میں پیدا ہوتے ہیں۔ گرین لینڈ شارک میں کوئی بون میرو نہیں ہوتا، نہ ہی سفید خلیے ہوتے ہیں۔ اسے ماہرین اس چیز کی تلاش میں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کا استعمال کر کے انسانوں میں یہ خصوصیت ڈیولپ کی جا سکے۔ اب تحقیق کرنے والے جو ہیں وہ 100 گرین لینڈ شارکس کے فن سے لیے گئے DNA کے نمونے ترتیب دے رہے ہیں کہ کم از کم 300 سال پرانے ہیں۔ وہ شارک کے DNA کا دیگر شارک کی فیملی کے ساتھ موازنہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تاکہ جینیٹک ویریشنز کی نشاندہی ہو۔
कि जो कैंसर के खोलियों को रोकने और बैक्टीरियल और वायरल हमलों से उनसे लड़ने में मदद दे। तो अगर ये साइंटिस्ट जो हैं शार्क की बीमारी के कम होने वाले खतरे को मखसूस जीन्स की तब्दीलियों से जोड़ते हैं, तो मुमकिन है कि ऐसी दवाएं भी तैयार हो जाएं जो इंसानी जिंदगी को इसका नेमल बदल दे दें। स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक मैनिपुलेशन के तरीके तो हम पहले ही जानते हैं। अगर हम शार्क्स को दूसरी नस्लों में कैंसर के खिलाफ या कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाले मैकेनिज्म को दरियाफ्त कर लेते हैं, तो हम अगले चंद सालों में उन्हें इलाज में तब्दील करने के काबिल हो सकते हैं। एक दहाई या इससे ज्यादा अरसे में जीन थेरेपी इतनी तरक्की कर सकती है कि हम अपने जिस्मों में तरमीम कर सकें, उसमें ऑल्ट्रेशंस कर सकें, ताकि हम बीमारियों से बचें और शार्क्स की तरह एक लंबी जिंदगी गुजार सकें। पहला कदम फायदेमंद जीन्स को चूहों में दाखिल करना और उनका मुशाहिदा करना है। बहरहाल अभी उभरती हुई टेक्नोलॉजी और बड़े चैलेंजेस हैं इसमें। असल वजह यह है कि ग्रीनलैंड शार्क की लंबी उम्र का बड़े पैमाने पर मुतालिया नहीं हुआ था पहले, और इसकी वजह एक तो उनके उन तक नाकाबिल रसाई है, ये उनको पकड़ें कैसे, उन पे एक्सपेरिमेंट कैसे करें, और वो आर्कटिक और शुमाली बहरिया क्यूनस के ठंडे और गहरे पानियों में रहती है, जिसकी वजह से उन तक एक्सेस जो है वो नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब हजरत इंसान को अपनी उम्र को तवील करने के लिए इस मैदान में उतर आया ही है, तो शायद कामयाबी उसका मुकद्दर हो। इस तरह के दिलचस्प टॉपिक्स पे मेरी वीडियोस का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगली बार आप तक अपडेट्स खुद ब खुद पहुंच जाएं। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।